اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، غلط سے ماحول ہے، دین سے دوری ہے، لہذا ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر چچا زاد چند بھائی ہیں ان سب کے ایک جیسے نام نہیں ہونے چاہیے، تو اسلام کے اندر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بعد اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام پر رکھ لوں اور آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھ لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، جن کو ہم سب محمد بن حنفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی محبت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دو بیٹوں کے نام اپنے ابا کے نام پر رکھے، لہذا دو بیٹوں کے نام علی رکھے۔ اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو بڑے تھے ان کو علی اکبر کہہ دیا کہ یہ بڑے ہیں، اور جو چھوٹے تھے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھنا یہ عربوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بخاری شریف میں تعلیقاً نقل کیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا، لہذا ان کا واقعہ تعلیقاً بخاری شریف میں نقل ہے۔ واقعے سے تو کوئی اس کا نام کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے اور ان کا نام بھی حسن تھا۔ تو بخاری شریف کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو ضربت امرأتہ القبہ علی قبرہ سنتاً، تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگایا، پھر 1 سال کے بعد ثم رفعت، انہوں نے خیمہ اٹھایا، لہذا خیمہ اٹھا کے واپس ہو لی تو غیب سے ایک آواز سنی، فسمع صائحا یقول، ایک کہنے والے نے کہا، هل وجدوا ما فقدوا، کیا انہوں نے پا لیا جو گم کیا تھا، یعنی جو فوت ہو گئے تھے ان کو حاصل کر لیا۔ تو فاجابہ آخر، دوسرے والے نے جواب دیا، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو گئے اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا سلسلہ نسب یہی ہوتا تھا، محمد بن محمد بن محمد، 3 4 نسلوں تک نام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ لہذا اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھنا چاہے یا اپنے چچا کے نام پر رکھنا چاہے اپنے بیٹے کا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لہذا لوگ اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ ایک جیسے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، اب اس کا نام رکھا تھا، اس سے بڑی محبت تھی، قلبی لگاؤ تھا، وہ تو دنیا سے چلے گیا، آئندہ چل کر اگر کوئی اور بیٹا پیدا ہو اس کا نام بھی وہی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کا
بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، اس کا دوسرا بھائی کا کوئی بچہ پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی، اب وہ اس فوت شدہ بچے کے نام پر نام رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔